ہر ذی شعور مسلمان اس امر سے واقف ہے کہ مغرب کی تمام تر سائنسی اور اخلاقی ترقی کا راز اسلامی اصولوں کی پیروی کرنا ہے۔ انہوں نے نہ صرف اسلام سے اچھی باتیں لے کر اپنے معاشرے میں رائج کر دی، بلکہ انہوں نے مسلمان سائنسدانوں سے لیا ہوا علم استعمال کر کے آج سائنسی ترقی حاصل کر لی ہے۔ لیکن انگریزوں نے محض اس طرح شرافت سے علم نہیں لیا جس طرح ایک وقت میں مسلمانوں نے یونانیوں سے لیا تھا، یعنی مسلمانوں نے تو محض ترجمہ کر کے ایک کاپی اپنے پاس رکھ لی اور علم اصل جگہ پہ چھوڑ دیا۔ لیکن مغرب نے تو ساری سائنس مسلمانوں سے چرا لی اور اصل علم بھی چرا لیا۔ یوں اب سائنس مغرب کے پاس تو ہے، مگر افسوس کہ ہمارے پاس نہ رہی۔ مہینوں سے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا بہت چرچا ہو رہا ہے۔ جیمز ویب کی جاری کردہ تصاویر سب لگائے بیٹھے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دوربین خلا میں لاکھوں میل دور جا کر اس مقام کی تصویریں کھینچے گی جہاں بگ بینگ ہوا تھا، یعنی جہاں سے ہماری کائنات کا آغاز ہوا تھا۔ اہل مغرب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پہلے کائنات میں میٹر یعنی مادہ نہیں تھا، بس ہر طرف نور ہی نور چھایا ہوا تھا۔ سائنسدان اس نور کو توانائی یعنی انرجی اور روشنی کا نام دیتے ہیں، اور پھر ایک نقطے میں زوردار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں نور میٹر یعنی مادے میں تبدیل ہو گیا، بے شمار ستارے اور سیارے بن گئے، یوں کائنات کا جنم ہوا۔ اس کو کہتے ہیں بگ بینگ۔ یہ کوئی 14.25 ارب سال پہلے ہوا تھا، یعنی بگ بینگ کے 10-11 ارب سال بعد زمین وجود میں آئی۔ لیکن اب جیمز ویب کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو روشنی بگ بینگ کے مقام سے 13.5 ارب سال پہلے چلی تھی، وہ روشنی جیمز ویب ٹیلیسکوپ تک اب پہنچ رہی ہے۔ جیمز ویب اس روشنی کو پکڑے گی اور پھر کیمرے کے پردے پہ منتقل کر کے ہمیں پھر پہنچائے گی۔ یوں ہمیں ان لمحات کی تصاویر مل جائے گی جب بگ بینگ ہو رہا تھا اور ستارے جنم لے رہے تھے۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے ڈپٹی پروجیکٹ سائنٹسٹ جوناتھن گارڈنر نے میڈیا کو بتایا کہ جیمز ویب ماضی کا وہ حصہ یا وقت دیکھ سکتی ہے جب بگ بینگ ہوا تھا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن کیا ہمیں کاپی رائٹ اور علمی سرقے کا سبق پڑھانے والے انگریزوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ ٹیلیسکوپ اصل میں آپٹکس کے بانی یعنی علم بصریات کے فادر عظیم مسلمان سائنسدان ابن الہیثم کی تحقیق کا ثمر ہے؟ جی ہاں دوستو، اگر ابن الہیثم نے آپٹکس یعنی روشنی کی مختلف اقسام کے بارے میں ہمیں نہ بتایا ہوتا تو آج جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ایجاد نہ ہوئی ہوتی۔ انسان برسوں سے روشنی کی مختلف مظاہر فطرت دیکھتے آیا ہے، مگر اسے باقاعدہ سمجھنا اور اس کے ذریعے آلات جیسے ابتدائی شکل میں کیمرہ وغیرہ بنانا 10ویں صدی عیسوی کے عظیم مسلمان ماہر فلکیات ابو علی الحسن ابن الہیثم کے سر جاتا ہے۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے آج اگر اصل بانیوں کو تلاش کیا جائے تو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے اصل بانی ابن الہیثم ہے۔ کیا مغرب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ کم از کم اس ٹیلیسکوپ کا نام ابن الہیثم کے نام رکھا جاتا، یا کم از کم کریڈٹ پیج پر ہی ابن الہیثم کا نام ڈال دیتے؟ مگر نہیں، اور بالکل بھی نہیں۔ انہیں تو ہمارا علم چرانے سے مقصد ہے، اور وہ یہ تسلیم بھی نہیں کرتے کہ انہوں نے ہمارا علم چرایا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے مسلمانوں کی برتری دنیا پہ ثابت ہو جائے گی۔ بغداد میں اسلام کے سنہری دور کے اس عظیم سائنسدان یعنی ابن الہیثم نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں چیزیں دراصل کیسے نظر آتی ہے۔ اس زمانے میں ایک یونانی مفکر تھا جس کا نام ٹالمی تھا۔ اس نے یہ کہا کہ ہماری آنکھوں سے روشنی نکلتی ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ پاتے ہیں، لیکن ابن الہیثم نے اسے مکمل طور پہ رد کر دیا۔ ابن الہیثم نے کہا کہ آنکھوں سے نہیں بلکہ روشنی چیزوں سے نکلتی ہے۔ کچھ چیزوں سے روشنی نکلتی ہے اور کچھ چیزوں سے ریفلیکٹ یعنی منعکس ہوتی ہے، اس لیے جب وہ روشنی ہمارے آنکھوں پہ پڑتی ہے تب ہی وہ شے ہمیں نظر آتی ہے۔
آج ہم سب جانتے ہیں کہ ابن الہیثم صحیح تھا۔ اس کی بات کا ثبوت آج جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی صورت میں موجود ہے، جو ہم سے کئی ارب سال دور کی روشنیوں کو جانچ کر ہمیں ابتدا کی کائنات کے منظر دکھا رہی ہے۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ابن الہیثم کی اس تھیوری کے بنیاد پہ بنا ہے، مگر افسوس کہ آج ابن الہیثم جیسے عظیم سائنسدان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ انگریزوں کو تو چھوڑ ہی دیجیے، ہمارے مسلمانوں نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالا ہے۔ دوستو، اب بھی وقت ہے، جاگ جاؤ، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، اٹھو زمانہ چال چل گیا ہے قیامت کی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔